أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون. صدق اللہ العظیم. سورہ سجدہ ہماری چل رہی ہے، 21واں پارہ ہے. آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک کی تلاوت ہوئی. اللہ جل جلالہ کی قدرت کا بیان ہے پہلی آیت میں، اور بلکہ ساری ہی آیتوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا بیان ہے. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہماری دنیاوی ضرورت اور اخروی ضرورت پوری کرتے ہیں. اس پر یہ والا اس پہلی آیت کا یعنی چوتھی آیت کا آخری ٹکڑا اترا ہے، اور آیت کا جو شروع کا ٹکڑا ہے اس کا مطلب بار بار آ چکا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس اللہ نے آسمان و زمین کو اور اس کے بیچ کو اللہ پاک نے تمہارے حساب سے 6 دنوں کی مقدار میں اللہ پاک نے اس کو پورا کیا. اس کی تفصیل بارہا آ چکی ہے. اس کی بہت اچھی تشریح اور وضاحت وہ 24ویں پارے میں ہے. وہ حامیم سجدہ والی صورت ہے جس کے اندر ہمارے رب نے یہ بات فرمائی ہے، الذی خلق الارض فی یومین. اللہ نے زمین کو، پہلے اللہ نے آسمان کا بالکل مادہ بنایا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے زمین کو بنایا 2 دنوں کے اندر. اب یہ والی بات کہ جی 2 دن اللہ نے کیوں لگائے، اور اللہ پاک تو یوں کرنے والے ہیں، کن فیکون کے مالک ہیں. اس کے جوابات ہم سب دے چکے ہیں. اس کا جواب یہ ہے، آسان جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ نے سمجھایا کہ ہر کام کو تنظیم کے ساتھ کرتے ہیں، جلد بازی سے اپنے کو بچانا ہے. اس لیے کہ بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. ورنہ اللہ جل جلالہ فوراً ایک کام کر دیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ نے 6 دنوں کی مقدار میں آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی ساری چیزوں کو بنایا. پوری تفصیل اس کی 24ویں پارے میں ہے. اور پھر جیسے کوئی بادشاہ ایک تخت پہ جلوہ افروز ہوتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ تخت پہ بیٹھ گئے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ لفظی ترجمہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسم والے ہیں. اس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی جگہ ہے بیٹھنے کی. جیسے بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اللہ کی بھی بیٹھنے کی جگہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعبیر ہے جو دنیا کے بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. صرف تعبیر استعمال کی گئی ہے، حقیقت سے اللہ واقف ہے. اسی وجہ سے حضرات علماء کرام یہ بات کرتے ہیں کہ ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں. اور یہ بات بھی آ چکی ہے آپ کی خدمت میں کہ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں. ایک متشابہات وہ ہے جس کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے، جیسے الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد، اس کا مطلب نہیں معلوم. الف لام میم کا کیا مطلب ہے، الف لام را کا کیا مطلب ہے، حامیم کا کیا مطلب ہے. تو ایک متشابہات کی یہ قسم ہے کہ جس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
تو وہ بھی کس کے حوالے کرتے ہیں؟ خدا کے حوالے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے رب قرآن میں فرماتے ہیں پکے پکے علم والے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع، کہ والراسخون فی العلم، پکے علم والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا صحیح مطلب اللہ کو معلوم ہے۔ اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا لفظی ترجمہ تو ہمیں آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ لفظی ترجمہ تو آ گیا ہمیں، یہاں پر بھی اللہ پاک جلوہ افروز ہو گئے عرش کے اوپر، اس کا لفظی ترجمہ آتا ہے، لیکن اس کا حاصل مفہوم کیا ہے؟ تو متشابہات کا دوسری قسم ہے کہ اس کا لفظی مفہوم تو ہمیں آتا ہے، لیکن اس کا حاصل مفہوم ہم ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ترجمہ کریں گے تو خراب ترجمہ کریں گے، اس لیے اس کا مطلب بھی کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اللہ کے حوالے۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ مفوض الی علم الشارع۔ بہت ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمائی ہیں، اس میں بھی محدثین کہتے ہیں ہم اس کا مطلب نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اگر مطلب بتانے میں گہرائی میں جائیں گے ممکن ہے غلط مطلب بتا دیں اور وہ مطلب اللہ کے ہاں مراد نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں کلام میں محتاط رہنا۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں، محتاط رہنا، شریعت کی باتوں میں آدمی اپنی طرف سے اندر نہیں گھسے بلکہ محتاط رہے، اور ہر چیز کے کود کرید میں نہ پڑے، ہر چیز کے کھود کرید کے اندر نہ پڑے، منع کیا ہے۔ اور جاہل اور غبی کو یہ کہا کہ تم تو موٹا موٹا علم تو لے لو، لیکن پختہ مضبوط آدمی کو جو بہت سمجھدار ہوتا ہے اس کو کہا کہ بھئی بالکل تمہاری رسی ہم نے کھینچ دی، اور بس یہاں رہو، بس آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، جاہل کو مطلوب ہے کہ آگے بڑھو، تم موٹی موٹی باتیں تو سیکھو، اور بہت مضبوط آدمی کو کہا کہ بہت آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے رہو۔ یہ مطلب ہے استویٰ علی العرش کا، کہ عرش پہ جلوہ افروز ہو گئے جیسے بادشاہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ مطلب اللہ کے لیے لینا صحیح ہے نہیں لے سکتے، اس لیے اس کا صحیح مطلب کس کے حوالے ہے؟ واللہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں لیکن ہماری جیسی نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں، اور اللہ جل جلالہ کی جو ہے وہ دنیا کے اندر جیسے ہماری چیزیں ہیں، جیسے اس دن حدیث میں بات آ گئی کہ اللہ پاک ہنستے ہیں اس آدمی کے فعل پر جو یہ اچھا کام کرتا ہے، تو ہنسنا یہ تو ہم آپ کے لیے ہے، تو وہاں ہنسنے کا ترجمہ ہنسنے سے نہیں کرتے۔ حدیث مبارک میں اس دن ایک لفظ آیا کہ اللہ پاک ہنستے ہیں اس مسلمان کے اس عمل سے جو یہ کرتا ہے، اس وقت میرے ذہن میں وہ اگلی بات نہیں ہے، تو وہاں پر ضحکہ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہنسنے سے ہے، وہاں ہنسنا ترجمہ نہیں کرتے۔ سارے محدثین کہتے ہیں بھئی ہنسنا تو انسان ہنستے ہیں، اللہ جل جلالہ کے لفظ ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جیسے لفظ آتا ہے کہ بھئی اللہ حیا کرتے ہیں، اللہ بوڑھے آدمی کے سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں، تو حیا کا لفظ یہ ہم آپ کے لیے تو صحیح ہے لیکن اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو اس لیے یہاں حیا کا ترجمہ ہمارا والا حیا ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو یہ میں نے بہت ساری مثالیں آپ کو دی، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ عرش پہ جلوہ افروز ہو گئے، اس کا صحیح مفہوم کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اے کافروں، خدا کے علاوہ کوئی حمایتی بھی نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، کل قیامت کے دن کوئی نبی بھی اگر سفارش کرے گا تو وہ اللہ کے حکم سے کرے گا۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ آیت الکرسی میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں سفارشی بنے؟ تو بت کیسے سفارشی بنیں گے؟ اور کل قیامت کے دن 11ویں پارے میں ہے یہ بت سارے ان کے دشمن ہو جائیں گے اور خدا کو کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے ان کو تھوڑی کہا تھا ہماری عبادت کرو، اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے۔
تو بت بھی کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ انکار کریں گے اس بات سے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں، ولی کا ترجمہ حمایتی، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا سفارشی نہیں۔ تم کہتے ہو بت کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات، میں نے آیتیں زیادہ پڑھی ہیں لیکن باتیں زیادہ ہیں۔ تیسری اور آخری بات، اللہ جل جلالہ تدبیر کرتے ہیں۔ جیسے میں گھر کا بڑا ہوں کہ جی گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں، گھر کی مستورات، گھر کی چیزیں بتاتی ہیں، پھر ہم گھر کی چیزیں لاتے ہیں۔ بھئی راشن چاہیے، بھئی ہمارے ہاں آٹا کتنا لگتا ہے، بھئی گھی کتنا لگتا ہے، دودھ ہم دن میں کتنا استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو میں گھر کا بڑا ہوں، گھر کا نظم سنبھالتا ہوں۔ میری فیکٹری ہے، میں اس کا ایک نظم سنبھالتا ہوں۔ میری دکان ہے، میرا کام ہے، میں کام کرتا ہوں، میں اس کا نظم سنبھالتا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین سے لے کر پورے آسمان کا نظم اللہ سنبھال رہے ہیں، اور پوری زمین کا نظم اللہ سنبھالتے ہیں۔ وہ ایک نظام چلاتے ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک احکامات اتارے، اور پھر لوگ عمل کرتے ہیں، اچھے اور برے دونوں۔ پھر ان سب کا یہ عمل کا نظم اوپر جاتا ہے۔ یہ اوپر جانا یہاں بھی ذکر ہے، اور اوپر جانا حدیثوں میں بھی ذکر ہے، اوپر جانا سورہ فاطر میں بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب۔ یہ جو ہم نے قرآن پڑھا بھی، آپ نے اللہ کا نام لیا، سب ساتھیوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کا نام لیا، استغفار پڑھا، اللہ کا تذکرہ کیا، یہ سب اوپر چلا گیا، یہ سب۔ اور کون لے کے جاتے ہیں؟ یہ فرشتے موجود ہیں، اور فرشتے لے کر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اچھا آخری فیصلہ کب ہوگا؟ کہ جی آخری فیصلہ تب اس دن میں ہوگا جس دن کی مقدار تمہارے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ یہاں 1000 سال کا ذکر ہے، 17ویں پارے سورہ حج میں بھی 1000 سال کا ذکر ہے، قیامت کو 1000 سال کہا، اور سورہ معارج 29ویں پارے میں 50,000 سال کا ذکر ہے۔ تو اب دو جگہ قرآن میں قیامت کے دن کو 1000 سال کا، بہت قیمتی بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ دو جگہ قرآن پاک میں قیامت کے دن کو 1000 سال کہا، ایک 17ویں پارے میں اور ایک آپ کے سورہ سجدہ 21ویں پارے میں، اور ایک جگہ قرآن پاک میں سورہ معارج میں 29ویں پارے کی 4تھی سورت، اس کے بالکل شروع میں 50,000 سال کا۔ تو قیامت کا دن تو ایک ہی ہوگا، دو دن تو نہیں ہوں گے کہ ایک دن 1000 سال کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ بہت بڑا فرق کیوں ہے؟ تو اس کا یعنی ایک سادہ سا جواب تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اعتبار سے یہ فرق ہے۔ بعض جو گھٹیا قسم کے اور خطرناک قسم کے اور سڑے قسم کے سڑے ہوئے کافر ہوں گے، ان کے لیے تکلیف کے اعتبار سے یہ اتنا لمبا لگے گا جیسے 50,000 سال، اور بعض کے لیے اس سے بھی کم، بعض کے لیے اس سے بھی کم، اور جو کم درجے کے ہوں گے ان کے لیے 1000 سال ہوگا۔ اور ایمان والوں کے لیے یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کا پورا دن ایسا ہوگا جیسے فجر کے 2 رکعتیں، اندازہ لگائیں آپ۔ تو یہ جو فرق ہے، جیسے رات مجھے بہت تکلیف تھی، لوگ کہتے ہیں نا ایک رات وہ سال کے برابر ہوئی، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی رات، بار بار میں گھڑی دیکھ رہا تھا، 12 بج گئے، پھر 12:30 بج گئے، پھر 1 بج گیا، پھر 1:30 بج گیا، وہ رات تھی کہ قیامت کی رات تھی، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور بعض خوشی کی راتیں ایسی ہوتی ہیں، ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کس طرح،
جب آدمی راحت میں ہوتا ہے بھائی پتہ بھی نہیں چلا یار مہینہ ایسا گزر گیا، سال ایسے گزر گئے، یہ ہنستے کھیلتے ہوئے بالکل پتہ ہی نہیں چلا، عشاء ہو گئی اور فجر ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو رات کا ہی پتہ نہیں چلا۔ تو جب طبیعت میں بشاشت ہو اور خوشی ہو تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور جب تکلیف میں ہو آدمی، بے چین ہو، پریشان ہو، سوچوں میں ہو، تو پھر وہ نہیں کٹتی رات۔ ایسے ہی یہ کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے ابتدا اور انتہا کو ذکر کیا، بیچ کو آپ خود سمجھیں، جس کا جو جو درجہ ہوگا اس کے لیے یہ دن کیا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ اچھا، یہ تو اس کا وہ جواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 1000 سال اور 50,000 سال ہے، یہ کیا ہے، متشابہات میں سے ہیں، اس کا صحیح مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ باقی جتنے لوگوں نے اس کے مطالب بیان کیے ہیں، کہا وہ سب کیا ہے، قیاس آرائیاں ہیں، کسی نے یہ سمجھا، کسی نے یہ سمجھا، کسی نے یہ سمجھا، باقی اس کا صحیح مطلب وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا دن الفاظ میں تو قرآن پاک میں ذکر ہے، الفاظ میں تو یہ ذکر ہے، لیکن صحیح مطلب کیا ہے کہ ہم صحیح مطلب نہیں بتا سکتے۔ اور یہ بات حضرات نے لکھی ہے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ پاک نے نہیں چھیڑا اور اللہ نے اس کے پیچھے نہیں پڑے، تو تم بھی اس کے پیچھے مت پڑو کہ بھئی 1000 سال اور 50,000 سال کا کیا ہے، تفصیلی مطلب کیا ہے، کہ اس کا تفصیلی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، آگے الگ باتیں ہیں، بلکہ توحید کی باتیں ہیں، لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے، تو یہ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا کیا تمہارے حساب سے۔ کیوں ایسا کیا؟ کہ بھئی تاکہ تمہیں بھی کام کو ڈھنگ سے کرنا آ جائے، جلد بازی کسی بھی جگہ اللہ پاک کو اچھی نہیں لگتی۔ پھر اللہ جل جلالہ عرش پہ جلوہ افروز ہو گئے، اس کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے، نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت پر دھیان نہیں رکھتے؟ دھیان رکھا کرو، بات کو سنا کرو اور بات کو سمجھا کرو، اور سمجھ کر کے عمل کی کوشش کیا کرو۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، ہر کام کا نظم اللہ نے سنبھالا ہوا۔ آدمی کہتے ہیں میں نے کیا، نہیں تم نے نہیں کیا، تم کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرو، یہ اللہ نے کیا۔ اللہ چیزوں کو سیدھا کرتے ہیں اور اللہ چیزوں کو حسین بناتے ہیں۔ ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ کو سامنے لاؤ گے تو اللہ خوش بھی ہوں گے اور تمہارے ہر کام میں تمہارے ساتھ بھی ہوں گے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ انتظام سنبھالتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پار اوپر پہنچ جاتے ہیں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ نعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وبراء وذراء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔